السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک حیران کن واقعہ سننے جا رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہی بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انوکھی داستان۔ ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجلہ عروسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ صحابی جو عشق مصطفیٰ سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیق حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر عقل و عشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو محض اعلان ہی ہوا ہے۔ شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جا، مگر عشق کہتا ہوگا دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے، جس میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فیض ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے؟ ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں؟ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی جذبے کے احیاء کی آج پھر ضرورت ہے۔ اگر ہم نوجوان نسل میں کردار کی پاکیزگی، تقدس اور ایمان کی حلاوت نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں اس تعلق عشق مصطفیٰ کو کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ غزوہ احد میں ایک نوجوان صحابی شہید ہوئے جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فداکار اور مخلص مومن صحابی تھے۔ ان کا والد ابو عامر بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرح قبیلے اور بستی کا ایک معروف آدمی تھا۔ وہ عیسائی راہب بن گیا تھا اور اس کی علمی وجاہت اور زہد و تقوی کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چالاکی سے خود کو بڑا درویش ثابت کر کے جو اعلیٰ پر اپنا مذہبی تقدس اور روح قائم کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد پر جس طرح عبداللہ بن ابی آپ کا دشمن بن گیا، اسی طرح ابو عامر راہب بھی آپ کا بدترین دشمن بن گیا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی سائز سے مدینہ میں مسجد زرار تعمیر کی گئی تھی۔
اسی نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس پھوس سے ڈانپ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئی سب میں اس دشمن اسلام ابو عامر نے کفار و مشرکین کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سرزمین عرب سے مایوس ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے روم جا پہنچا۔ قیصر روم کو غزوہ تبوک کے موقع پر عرب پر حملہ کرنے کے لیے بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس بدبخت انسان کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عاشق رسول صحابی پیدا ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھاگ کر صفوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار قریش ابو سفیان جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے ان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے۔ آپ نے ان کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ آپ سردار قریش ابو سفیان کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان کے مخالفین آگے بڑھے اور شداد بن اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تازے پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے گھر والوں سے معلوم کرو کہ آخر کیا بات ہوئی ہے کہ آج انوکھا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو جب گھر والوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عروسی کی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ حسن جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنہ سے محروم نہ رہ جائیں تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی رئیس المنافقین کی امشیرہ مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ البدایہ والنہایہ۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور ان کے فرمان اقدس کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ شادی جیسے مبارک جذبہ اور شادی کے وقت فطرتی سی بات ہے، ہر آدمی کے اپنے ارمان ہوا کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب انہوں نے ایک صدا سنی تو یہ تک نہ گوارا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صبح جنگ ہو، ابھی تو اعلان ہو رہا ہے، میں رک جاؤں اپنی رفیق حیات کے ساتھ چند سمے گزار لوں، لیکن انہوں نے یہ بات بھی گوارا نہیں کی کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچا عشق کریں۔ جب سچا عشق کریں گے تو رسم و رواج خود بخود ہماری زندگی سے نکل کر اس رسم و رواج کی جگہ سنت لے لے گی، اور جب ہم سنت کو اپنانے والے سچے عاشق بنیں گے تو اس کے بعد ہماری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ آج ہم جو ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں صرف اور صرف یہ ترک سنت کا وبال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا ہر دن بہتری کی طرف اسی لیے جا رہا تھا کہ صحابہ سنت کو کرتے تھے سنت سمجھ کر، سنت کو کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ یہ سنت ہے۔ آج میں اور آپ سنت کو اس نیت سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو سچا عشق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ یقیناً بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہر دن ملتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔